ایک معاملہ ہے آج کل میتوں پر جو رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے، تبرے بازیاں زیادہ ہوتی ہیں، پھر بیانات ہوتے ہیں، بیان کر کر کے روتی ہیں، کہاں تک جائز ہے اس کی، کہاں تک اجازت ہے؟ دیکھیے جب انتقال ہوتا ہے کسی کا، کسی کے گھر میں بھی ہو انتقال، تو سب کے گھر میں ہونا اور سب کے گھر میں ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا ایک آدمی ایسا نہیں بتا سکتے کوئی یہ کہے کہ میرے گھر میں انتقال نہیں ہوگا، میرے یہاں نہیں ہوگا، پھر ہمارا بھی ہونا ہے۔ تو انتقال ہوتا ہے تو میت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک میت وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتقال کرنے پر غم کم ہوتا ہے، ایک میت وہ ہوتی ہے کہ جس کے انتقال کرنے پر غم زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بہت بوڑھا، کوئی بہت ضعیف اگر انتقال کرے تو اس کا اتنا غم نہیں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی پوری زندگی تقریباً جی کر کے دنیا سے گیا۔ لیکن کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے رہ جائیں، جوانی میں کوئی انتقال کر جائے تو پھر اس کا غم زیادہ ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے لوگ زیادہ جو ہے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کہاں تک یہ غم کا اظہار کرنا جائز ہے اور کیا اس میں کرنا جائز ہے؟ بہت سے لوگ اس موقع پر کیا کرتے ہیں کہ غم کا اظہار اتنا کرتے ہیں کہ اتنا روتے ہیں، چیخیں مارتے ہیں، اور پھر جو ہے بیانات ہوتے ہیں، اور بیان کر کر کے عورتیں زیادہ تر روتی ہیں اور اتنے بیان کرتی ہیں کہ ان میں کفریہ جملے تک معاذ اللہ بول دیتی ہے۔ سبحان اللہ نہیں بولتے بیٹا، ایسی بات پہ، ایسی بات پہ سبحان اللہ، جو غلط بات ہے تو وہ سبحان اللہ نہیں بولیں گے، اس بات پہ بولیں گے اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، اللہ اکبر۔ تو سمجھیے آپ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایسے موقع پر ایک جگہ کا تو واقعہ ہے، مجھے بتایا کہ یہاں تک معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ کسی نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا اللہ نے لے لیا، اگر اللہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نوچ لیں اس کو، یہاں تک جو ہے بیان کر کر کے اس کے گھر کی عورت رو رہی تھی۔ یہ جملے کفر ہیں سب۔ دیکھیے کسی کا انتقال ہو، اگر آپ کا کوئی عزیز گیا تو ظاہر سی بات ہے غم ہوگا، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اپنا عزیز جاتا ہے تو غم ہوتا ہے، اور وہ اتنا غم اگر ہو تو وہ جائز بھی ہے، اور پھر اگر غم میں آنسو نکل پڑے تو یہ بھی جائز۔ اگر غم میں کسی کا انتقال ہو گیا، میت جنازہ گھر پہ ہے اور آپ کے آنسو نکل پڑے غم میں اندر سے تو وہ بھی جائز ہے، لیکن چیخیں مار مار کے، بال جو ہے آپ کے کھل جائیں، بال کھول کے اور رونا اور بیان کر کر کے رونا، تبرے بازیاں کرنا، یہ جائز نہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت زور سے چیخیں مارنا وہ جائز ہے۔ اس بات کا خاص خیال رہے، غم میں آنسو نکل آئیں یہ تو جائز ہے، یہ انسان کی فطری چیز ہے، یہ فطری بات ہے کہ کسی عزیز کا انتقال ہو تو آنسو اس کے نکل سکتے ہیں۔ اب جیسے جنازہ گھر میں پڑا تو عورتیں گھر کی بیٹیاں، بہنیں، بیوی، سمجھ رہے ہیں آپ، وہ کیا کرتی ہیں، بہت زیادہ بیان کر کر کے بال کھلے ہوتے ہیں، ان کے دوپٹے بھی گلوں پہ ہوتے ہیں یا دوپٹے نیچے آ جاتے ہیں، ان کے گلے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ رو رہی ہوتی ہیں، چیخیں مار رہی ہوتی ہیں اور بیان بازیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہیں پر گاؤں بستی کے رشتہ دار لوگ اس میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر خاص خیال رکھیں اس چیز کا کہ وہاں پر جہاں جنازہ رکھا ہوا ہے وہاں پر اگر عورتیں رو رہی ہیں، بیٹھی ہیں، ان کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں تو غیر لوگوں کو وہاں نہیں آنا چاہیے جب تک کہ ان بچیوں کو، ان گھر کی عورتوں کو، اس گھر کی مستورات کو الگ نہ کر دیا جائے، ان کو پردے میں کر دیا جائے، پھر آ کر چہرہ دیکھنا چاہیے۔ ایسے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر ان کے گلوں پر دوپٹے پڑے ہوئے ہیں، ان کے گلے کھلے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر گاؤں کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ، خاندان کے لوگ اس میت کو دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، میت پہ بھی نظر پڑ رہی ہے، ان کے ننگے سروں پر بھی ان کی نگاہ پڑ رہی ہے، یہ ناجائز حرام ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، نہیں جائیں دیکھنے کے لیے، جائیں تو پھر عورتوں کو الگ کرا دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر عورتیں قبضے میں کر لیتی ہیں، عورتوں کے قبضے میں جنازہ رہتا، وہاں عورتیں بیٹھی رہتی ہیں۔ تبرے بازیاں نہ ہو، ایسے بیان بازیاں نہ ہو جو کفر کی حد تک پہنچیں، یہ نازیبہ جملے نہ بولے جائیں، بیان کر کر کے رونا نہیں چاہیے، ناجائز ہے۔ آنسو نکل آئے غم میں وہ الگ بات ہے۔ اور پھر اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو وہ مرد نہ دیکھیں جس سے کہ ان کا زندگی میں پردہ تھا۔ یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عورت کا انتقال ہے تو سبھی دیکھ رہے ہیں، جس سے پردہ تھا وہ بھی دیکھ رہا، جس سے پردہ نہیں تھا وہ بھی دیکھ رہا، اس لیے کہ جیسے مرنے سے پہلے پردہ تھا مرنے کے بعد بھی پردہ ہے، مرنے کے بعد بھی وہ لوگ اس کا چہرہ نہ دیکھیں زندگی میں جن سے پردہ تھا۔ اور کسی مرد کا اگر انتقال ہو تو سبھی دیکھتے ہیں اس مرد کو، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، وہ عورت نہ دیکھے زندگی میں اس مرد کو، زندگی میں جس مرد سے پردہ کرتی تھی مرنے کے بعد بھی اس مرد کا چہرہ وہ عورت نہ دیکھے کہ جس سے وہ پردہ کرتی تھی۔
پردہ جیسے مرنے سے پہلے ہے ویسے ہی مرنے کے بعد ہوتا نا کہ انتقال میت ہو گئی، جنانی ہے یا مردانی، لیڈیز ہے یا جینٹس، مؤنث ہے یا مذکر، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ عورت کا اگر جنازہ ہے تو وہ مرد نہ دیکھیں جس سے وہ پردہ کرتی تھی، جس سے پردہ ہے وہ نہ دیکھیں۔ مرد کا جنازہ ہے تو وہ عورتیں نہ دیکھیں کہ زندگی میں جس سے وہ پردہ کرتی تھی، یعنی جب یہ زندہ تھا تو ان سے پردہ کرتی تھی، مر گیا تو اب چہرے دیکھ رہی ہیں، اب بھی ان سے پردہ ہے۔ خاص خیال اور گھر میں ایک دم نہ جائیں، اس لیے کہ اس گھر کی بچیاں مستورات، اس گھر کی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، غم منا رہی رو رہی ہوتی ہیں، تو وہاں ان کے سروں پہ دوپٹے تک نہیں ہوتے، تو وہاں ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مرد چہرہ نہیں دے سکتا، یعنی شوہر نہیں دے سکتا بیوی کا چہرہ، تو کان کھول کے سن لے، شوہر اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو چہرہ بالکل دیکھ سکتا ہے، دیکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی بھی چہرہ دیکھ سکتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو نہیں چہرہ دیکھنے دیتے ہیں، بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو نہیں چہرہ دیکھنے دیتے ہیں۔ بیوی کا انتقال ہو تو مرد دے سکتا ہے، یعنی اور اس کا شوہر دیکھ سکتا، شوہر کا انتقال ہو تو بیوی چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ ہاں ہاتھ نہ پھرائے، چھوئے نہ اسے، چھونے کی ممانعت ہے۔ کیا ہے اس کو؟ چھوئے نہیں۔ قبر میں بھی اتار سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کو، قبر میں اتارنا چاہے تو بالکل اتار سکتا ہے، کاندھا بھی دے، چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ آج کل عجیب سی جہالت ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو نہیں دیکھنے دے رہی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو نہیں دیکھنے دے رہی ہے۔ بیوی کا انتقال یا شوہر کو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، حد تو یہاں تک ہے اگر کوئی غسل دینے والا نہ ہو تو شوہر اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے، ہاتھ پہ کپڑا باندھ، کوئی نہ ہو تو اس صورت میں۔ لیکن بہرحال چھونے کی ممانعت ہے کہ اس کو چھوئے نہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔